أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دو، تعالو آؤ، اتلو میں سناتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ما حرم ربکم جو کچھ تمہارے رب نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر۔ اب اس کے بعد گنایا جا رہا ہے، اللہ تشرکو بہی شیئا کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو۔ یہ پہلی حرمت ہے۔ پہلی چیز ہے جو حرام قرار دی گئی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہ حرام تو نہیں قرار دی گئی، یہ اللہ نے اضافی کہا ہے۔ اصلاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بدسلوکی حرام ٹھہرایا۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اور تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو، من املاق تنگی سے۔ یہاں پر تو اتنا ہی ہے تنگی سے، لیکن دوسری جگہ آیا من خشیت املاق، تنگی کے خوف سے۔ فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ من املاق کا مطلب تم تنگی میں مبتلا ہو اس وقت، اور ایک یہ ہے کہ ابھی تنگی میں مبتلا نہیں ہو، پہلے ہی سے اندیشہ ہے، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں نا، وہ بھی حرام ہے، اور تنگی میں مبتلا ہو چکا پھر بھی حرام۔ نحن نرزقکم وإیاہم ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ یہ کہا کیوں گیا؟ انسان جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، گویا یہ سمجھتا ہے کہ ہماری کوشش سے سب ہوتا ہے۔ حالانکہ کتنے لوگ ہیں لاکھ کوشش کر لیں ان کو ضرورت بھر روزی نہیں ملتی، محتاج ہی رہتے ہیں۔ اصلاً تو انسان کو جو کچھ ملتا ہے، چاہے وہ روزی ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور، سب کو اللہ کی مشیت اور فیصلے سے ملتا ہے۔ تو اگر معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور فیصلے سے ملتا ہے تو معاملات کو اس پہ چھوڑنا چاہیے۔ اسی کو اللہ سے ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے، ہے نا؟ سب کا ٹھیکہ میرے ذمے ہے، اس لیے تم اپنے ذمے لے کر کے بلا وجہ ایک غلط قدم مت اٹھاؤ۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ اور فاحشات کے پیچھے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا نمایاں ہو، یا وہ چھپا ہوا ہو،
پوشیدہ ہو. اور کیا کہا؟ اور تم کسی جان کو قتل نہ کرو مگر جسے اللہ نے حرام ٹھہرا. نہیں، کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہی، یہ وہ چیز ہے جس کی اس نے تمہیں وصیت کی. لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھو. اب یہاں پر اصلاً جو چیز سمجھنے کی ہے وہ 3-4 چیزیں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اس سے پہلے خود ساختہ حرمتوں کا تذکرہ تھا، اور ان خود ساختہ حرمتوں کا وہ بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑا پاس و لحاظ رکھتے تھے. کسی جانور کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا، اب کوئی چھوئے نہیں، وہ کچھ نقصان کر دے تو اس کو ٹوکے نہیں، اس کو قید میں نہیں رکھیں، بالکل آزاد چھوڑ دیں، چاہے کسی کا کچھ بھی بگڑتا رہے. یہ جو طرز عمل تھا، یہ طرز عمل ظاہر پرستی پر مبنی تھا. چھوٹی موٹی چیز کو بہت بڑی سمجھنے کا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود ساختہ حرمت سے ہٹ کر کے اصل حرمت وہ ہے جو اللہ نے متعین کی ہے، اور تم نے صرف کھانے پینے یا روزمرہ کی برتنے کی چیزوں میں حرمت کا پاس و لحاظ رکھا ہے. اللہ نے تو اس سے زیادہ عظیم حرمتیں رکھی ہیں، اور اس سے تم کو پہلے باخبر بھی کر چکا ہے، بتا بھی چکا ہے. ایسا نہیں کہ آج بتا رہا ہے. سب سے بڑی حرمت تو شرک ہے، جس کا تم پاس و لحاظ نہیں رکھتے، سب مشرک ہو. اس کے بعد جو حرمت ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی ہے، جس کا تم لوگ پاس و لحاظ نہیں رکھتے اور پامال کرتے ہو اس حرمت کو، اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک حرام حرکت کی ہے، ایک ناجائز حرکت کی ہے، ایک حرام کا ارتکاب کیا ہے. یہ احساس بھی نہیں ہوتا. ویسے ہی تم اپنے آل اولاد کے سلسلے میں غلط رویہ اپناتے ہو، صرف اپنے مفاد کی وجہ سے، اللہ کی خاطر نہیں، اپنے مفاد کی وجہ سے. تنگی، اور تنگی کی وجہ سے ہم کو تکلیف. اس کی وجہ سے، حالانکہ جو انسانی نسل کا سلسلہ ہے یہ تو اللہ نے قائم کیا، اس کے جتنے تقاضے ہیں وہ اللہ پورا کرتا ہے، اور اس کی گارنٹی بھی اس نے لی ہے. اس کے بعد تم اپنے سر تھوک کر کے اس کے خلاف کرتے ہو تھوڑی سی تکلیف کے سبب. یہ بھی تم گویا ایک حرمت کو پامال کرتے ہو. تو اسلام نے یا اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے حرمت کا دائرہ کتنا وسیع کیا ہے. جتنی غلط چیزیں ہیں سب حرمت کے دائرے میں سمٹ جاتی ہیں. یہ تو موٹی موٹی چیزیں گنائی جا رہی، موٹی موٹی چیزیں. اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ دنیا بھر میں جتنی برائیاں ہیں وہ سب بھی تو حرام قرار دی گئی ہیں، ان سے بھی تو روکا گیا ہے. اسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے کہ اس کا برا اثر ہم پہ آ جائے. یہاں بڑا ذو معنی اور باریک معنی رکھتا ہے تقرب الفواحش، ہے نا. ایک چیز ہے ارتکاب کرنا، ملوث ہونا، اور ایک چیز ہے کہ ارتکاب نہ کریں، ملوث نہ ہو، لیکن اس کے قریب پہنچ جائیں. یہ قریب پہنچنا بھی جرم ہے، اس لیے کہ یہی چیز اس کو کیا کرے گی؟ مبتلا کر دے گی، ملوث کر دے گی. جیسے راستے سے پہلے راستے کے قریب جانا بھی، مثلا زنا حرام،
ہم زنا نہیں کرتے، ہم نہ ایسے لوگوں سے ربط رکھتے ہیں جن کے پاس جانے سے بدنامی لاحق ہوتی ہے، لیکن قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زنا تک پہنچانے والی جو منزلیں ہیں، جس میں سب سے پہلی منزل ہے بد نظری، دیکھنا، جو ایک کشش پیدا کرتی ہے، اس کے بعد بات کرنا، اس کے بعد راہیں ہموار کرنا. اب یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں. وہ ہے فاحشات کے قریب بھی نہ جاؤ. اب بذات خود نظر پڑ جائے تو حرام نہیں ہے، لیکن اب ہم دیکھے جا رہے ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے. وہ سب بھی ہے. یہ ہے اصل چیز. اس سے زیادہ ہم لوگ ایک اور چیز کو سمجھیں. جب سے یہ فلم آئی ہے، ٹی وی آیا ہے، اسکرین آیا ہے، موبائل آیا ہے، چیٹنگ آئی ہے، اس پہ جو دنیا بھر اشتہارات ہوتے ہیں، کس لیے ہوتے ہیں؟ کھینچنے کے لیے ہوتے ہیں نا اپنی طرف. اب ہم لوگ اسے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا گناہ ہے. ہم کو تو اصل غرض نیوز سے ہے، خبر سے. لیکن وہی چیزیں ہم کو ذہنی طور پہ پراگندہ کرتی، ایسی ایسی چیزوں کو ذہن میں بیٹھاتی ہیں جس کو ہم پہلے سے جان نہیں رہے ہوتے، اور پھر اسی طرح کی حرکتوں کے لیے ایک طرح سے تحریک دیتی ہیں، آمادہ کرتی. تو ہم اصلاً وہ کر نہیں رہے ہیں، لیکن یہ اس کے قریب جانے کے جیسا ہے. یہ بھی حرام ہے. یہ اصل سمجھ نہیں ہوئی. جو کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، قریب بھی نہ جاؤ. کرو نہیں یہ نہیں کہا گیا، اس کے قریب بھی نہیں جاؤ، اس لیے کہ جاؤ گے قریب تو پھنس جاؤ گے، شکار ہو جاؤ گے. اور اس میں ایک اور بات کی طرف اشارہ، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہو اور جو چھپا ہوا. اب ظاہری کا مطلب ایک تو ہوتا ہے جو علی اعلان کیا جائے، جو چھپ کر کے کیا جائے، یہ معنی بھی ہے. آج کل دنیا کتنی بے حیا ہو گئی ہے. پہلے تو لوگ چھپ کے کرتے تھے تو بھی شرماتے تھے، اب تو علی اعلان کرتے ہیں پھر بھی نہیں شرماتے، پھر بھی نہیں شرماتے. پہلے ذرا سا سطر یا بدن کھل جاتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے، اور اب تو جان بوجھ کر کے کھول کے باہر نکلتے. تو کہا یہ گیا کہ جو نظر آنے والا ہے وہ اور جو نہیں نظر آنے والا ہے وہ کسی طرح کے فاحشہ کے قریب نہیں جانا چاہیے. ایک تو معنی یہ ہے ما ظہر منہا وما بطن کا، لیکن ایک دوسرا معنی بھی ہے ما ظہر منہا وما بطن کا. وہ چیز جو ڈنکے کی چوٹ کی جائے اور وہ چیز جو دلوں میں چھپا کر کے کی جائے. اب دیکھیے فرق کیا ہے. ہم لوگ دھندا کرتے ہیں نا، دھندے میں دھوکہ دینا حرام ہے. اب ایک یہ ہے کہ ہم میٹھی میٹھی بات کر کے دھوکہ دیتے ہیں. ہمارے دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح پھنسا کے 100 کے بجائے 1000 روپے لوٹنا ہے، لیکن وہ بات دل میں ہوتی ہے، ہم ظاہر نہیں کرتے. وہ بات دل میں ہوتی ہے، ہم ظاہر نہیں کرتے. اور ایک یہ ہے کہ ڈنکے کی چوٹ دل میں نہیں رکھتے. ڈنکے کی چوٹ، ہم شراب بیچیں گے، ہم سگریٹ بیچیں گے،
اس پہ لکھیں گے بھی کہ یہ کیا ہے، ہارمفل ہے، نقصان دہ ہے، لکھیں گے بھی۔ اب یہ جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ ماظہر ہے، اور چوری چھپے یہ ماں بطن ہے۔ جیسے آج کل بچوں کی جو کھانے پینے کے سامان آتے ہیں، ٹافی ہو، بسکٹ ہو، اس کو لذیذ بنانے کے لیے حرام چیزیں استعمال ہوتی ہیں، بتاتے بھی نہیں، فاسٹ فوڈ ہے، پتہ نہیں کیا کیا اسے ملاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے۔ ایک بار عادت پڑ گئی تو اب ہمیشہ وہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کھائیں گے۔ یہ ماں بطن ہے، ڈنکے کی چوٹ نہیں ہے، ماں بطن ہے۔ بہت سارے دکاندار ہوتے ہیں بیچتے چاہی ہیں، لیکن اس میں ایسا میٹیریل ملاتے ہیں کہ بڑا ٹیسٹ ملتا ہے، لیکن ہوتا ہے وہ حرام، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، بس یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے ڈھنگ سے بناتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے اس کی چائے ٹیسٹی ہوتی ہے۔ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں یہ ماں بطن میں آتی ہیں، اور جو ڈنکے کی چوٹ ہے وہ ماں دار میں آتی ہے تو غلط، دونوں میں دھوکہ ہو رہا ہے۔ چاہے ہم لکھ کر کے زہر کھلائیں یا سگریٹ پلائیں، چاہے ہم بغیر ڈکلیئر کیے فاسٹ فوڈ میں زہر کھلائیں، ہے تو وہ دھوکہ ہی۔ یہ مفہوم بھی ہے، ویسے برائیوں میں بھی ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے لالچ دیتے ہیں، اور بظاہر یہ ہوتا ہے کہ خیر خواہی کر رہے ہیں، جاب نہیں مل رہا ہے جاب دلا دیں گے، فلیٹ نہیں مل رہا ہے فلیٹ دلا دیں گے، گھر والے پریشان ہیں مدد کر دیں گے، لیکن اصلاً تو اس کی عزت و ناموس لوٹنی ہے، جو ایک پورا کھیل ہے اس وقت۔ اب وہ ظاہر تو کچھ ہے، باطن کچھ ہے، تو وہ ماں بطن ہے۔ لیکن ڈنکے کی چوٹ جو زبردستی زناکاری زنا بالجبر ہوتا ہے وہ ماں ظاہر ہے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب، چاہے وہ ڈنکے کی چوٹ علل اعلان ہو، چاہے چھپ کر کے بری نیتوں سے ہو، ہر صورت میں وہ غلط ہے، حرام۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یعنی ہر انسان کی جان محترم ہے، اس پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، لیکن ناک کے چکر میں جو کمزور طبقہ ہوتا ہے اس پہ ناک والے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ایک آدمی کو مار دیا تو ہم ان کے 2 آدمی کو ماریں گے، ہے نا؟ اس نے صرف گالی دی ہے تو گالی کا بدلہ لینا چاہیے تو انہیں جان لیں گے۔ نچلی ذات کا ہو کر کے، میرا ملازم ہو کر کے میری برابری کرے گا، یہ نہیں چلنے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ملازم ہو یا مالک ہو دونوں کی جان برابر ٹھہرا دی، کوئی اونچی ذات کا اور نیچی ذات کا ہو دونوں کی جان برابر ٹھہرا دی، لیکن دنیا اس کو مانتی نہیں، مختلف حربوں سے اس کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کچھ صورتیں ہیں جس میں کہ اس طرح کے لوگوں کی جان کو کی حرمت کو ختم کر دیا ہے۔ مثلا کسی نے میری جان لے لی تو اب میں بدلے میں اس کی جان لے سکتا ہوں، وہاں حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے وارثین لیں گے، ہمارے وارثین لیں گے نا قصاص، ہاں قانون کے ذریعے ہی ہوگا، لیکن اللہ نے اس کی پرمیشن دے دی ہے، حرمت ختم ہو گئی۔ عام حالات میں جیسے ہماری جان محترم تھی، آپ کی جان محترم تھی، لیکن آپ نے مجھے قتل کر دیا تو اب آپ کی جان محترم نہیں رہ گئی، اب اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔
اگر قانون کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن قانون نہ بھی کرے تو ہم کر سکتے ہیں۔ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، وہ آیا اسی ارادے سے ہے نا، ہمیں قتل کرے، تو ہمارے لیے بھی یہ جائز ہو جاتا ہے کہ ہم اسے قتل کرنے کے لیے میدان جنگ میں اس سے پہلے لپک جائیں۔ اس وقت اگر ہم اسے قتل کر دیں گے تو یہ ناجائز تو نہیں ہوتا، وہاں حرمت اس کی ختم ہو جاتی ہے میدان میں آنے اور مقابلہ کرنے کی وجہ سے۔ ورنہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے پہلے قتل کیا تو ہم قتل کریں گے، ورنہ میدان جنگ میں قتل نہیں کریں گے، تو پھر جنگ کیا ہوگی؟ ہاں، لیکن وہاں بھی علت وہی ہے کہ اس نے ارادہ کر لیا، تیاری کے ساتھ سامنے آ گیا قتل کرنے کے، اس لیے اس کی حرمت ختم، اب ہم بھی اس کو قتل کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو موقع دیا گیا ہے وہ کیا؟ شادی شدہ زانیہ، اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ مرتد، اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس سے حرمت ختم ہوتی ہے، ورنہ اور کوئی چیز نہیں ہے جس سے اسی کہا گیا الا بالحق۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنی حرمتیں میں نے گنائی ہیں یہ تمہارے حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں سے زیادہ محترم اور ضروری اور اہم ہیں، اور اس کی ہم نے تم کو وصیت کی تھی، تو ان چیزوں کی پاسداری تو تم لوگ کرتے نہیں، اور نئی نئی حرمت پیدا کرتے ہو۔ ایسا بچہ ہو جائے تو، ایسی بچی ہو جائے تو، ایسی اونٹنی ہو جائے تو، اتنے بچے ہو جائیں تو، وغیرہ وغیرہ۔ لعلکم تعقلون، تاکہ یا شاید کہ تم سمجھو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں اس کی افادیت اور اس کی حکمت کو سمجھو، اس پہ غور کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تم کو یہ چیز ڈکلیئر کر دی ہے، واضح کر دی ہے، اور جو پہلے سے تم کرتے آ رہے ہو اس کی افادیت کا اس سے مقابلہ کرو، سمجھ میں آئے گا یہ زیادہ اہم ہے یا وہ۔ اب اس آیت سے کیا آپ کو سمجھ میں آیا؟ آج کے احوال میں جتنے لوگ شرکیہ اعمال میں مبتلا ہیں وہ بھی حرام کار ہیں، جتنے لوگ والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے وہ بھی حرام کار ہیں، جتنے لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں چاہے وہ ظاہر ہو چاہے باطن وہ بھی حرام کار ہیں، جو لوگ اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کرتے اپنے خواہشات کے چکر میں وہ بھی حرام کار ہیں، اور جتنے لوگ ناحق کسی کو قتل کر دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں وہ بھی حرام کار ہیں، سب حرام کار ہیں۔ اور اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی مثال آج ہم کو اپنے اگل بغل نہ مل جائے۔ ہر چیز کی مثال مل جائے گی، چاہے ہو بہو چاہے ایڈوانس طریقے پہ، جو میں نے پہلے اشارہ کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی فہرست میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے بلوغت کو، سوچنے سمجھنے کی عمر کو، پختگی کی عمر کو۔ یہ بات کہی کیوں گئی؟ انسانی نفسیات یہ ہے
کہ وہ اپنے پاس زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اپناتا ہے الا یہ کہ اسے اللہ کا خوف ہو، جواب دہی کا خوف ہو، یا وقت کے حکومت کی گرفت کا خوف ہو، تو وہ تھوڑا محتاط رہتا ہے، ورنہ جب جہاں چانس اور موقع مل جائے وہاں وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور حاصل ہونے میں سب سے زیادہ کہاں کامیاب ہو جاتا ہے؟ جہاں سامنے والا اس کا مقابلہ نہ کر سکتا، اس کو روک نہ سکتا ہو۔ میرے پاس مال ہے لیکن کوئی اگر میرا مال مجھ سے ہڑپنا چاہتا ہے، چھیننا چاہتا ہے، میں اس سے مقابلہ کر سکتا ہوں، تو وہ ہمت نہیں کرتا، جلدی سوچتا ہے کہ اس سے زیادہ کہیں وہ مجھے نہ نقصان پہنچا دے۔ لیکن یتیم چونکہ کمزور ہوتا ہے، جس کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا، اور نہ خود وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس طرح اس کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کا مقابلہ کر سکے، اس لیے وہ چیز آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، تو لوگ وہاں زیادہ اپنا ہاتھ مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی حق کی حفاظت کے لیے کہا ہے کہ ان کا مال لینا تو دور کی بات ہے، ان کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اب مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ اگر مال کے قریب نہیں جائیں گے تو وہ خود اپنے مال کی حفاظت کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر اس کا مال ضائع ہو سکتا ہے۔ اس کے حل کے لیے یہ اگلا جملہ الا باللتی ہی احسن، اگر جاتے ہو تو ایسے طریقے سے جاؤ کہ وہ بہتر ہو۔ بہتر ہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مال اگر لیتے ہو تو اس کو ایسے کام میں، ایسے بزنس میں، ایسی جگہ لگاؤ کہ اس سے اس کو فائدہ ہو۔ اب زمین خالی پڑی ہے، فصل نہیں اگائی جائے گی تو بیکار ہے، لیکن اگر فصل اگاتے ہو تو ٹھیک ہے، اگانے میں تمہاری جو محنت لگی وہ تم لے لو، لیکن اس کی زمین کا جو حصہ بنتا ہے وہ اسے دو، اس کی زمین بیکار تو نہیں رہے گی، اس کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ احسن طریقہ ہے۔ مال پڑا پڑا یوز لیس ہے، بیکار ہے، لیکن اس کو کسی بزنس میں لگا دیں، چاہے اپنے ہی بزنس میں یا کسی کے ساتھ، تو اس مال سے اور مال میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا مال کسی نفع بخش کاروبار میں لگائیں، اس کا مال بھی نفع بخش کاروبار میں لگنا چاہیے، ورنہ نہیں لگے گا تو وہ مال یوز کرتے کرتے ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، پھر وہ پریشانی رہے۔ تو یہ ہیں بہتر طریقے جس کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ ہاں بالکل ہو سکتا ہے نا، لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے ایسا قدم اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ آپ کی گرفت کرے گا، لیکن آپ نے خلوص نیت کے ساتھ یہ قدم اٹھایا ہے اور اس نقصان میں آپ کی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہے، آپ کی نیتوں کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ تو سب چیز جانتا ہے نا۔ آپ نے خیر خواہانہ کیا، ہو گیا تو اچھی بات ہے، نہیں ہوا تو کیا کر سکتے ہیں آپ نے کھیتی لگائی، سیلاب آ گیا، نہ آپ کو کچھ ملا نہ اس کو کچھ ملا، تو سب لوگ تسلیم کریں گے کہ اس سیلاب میں جب بہہ گیا تو اب کیا ملے گا، اس کا کوئی قصور تو نہیں، اس نے تو کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ ہاں انہوں نے کوشش کی تھی، یہ نہیں کہا جائے کہ زبردستی دو، کہاں سے لا کے دے گا؟ اگر اتنا زیادہ مجبور کیا جائے گا کسی کو تو کوئی اس طرح کی خیرخواہی میں پڑے گا ہی نہیں، ایسی ذمہ داری لے گا ہی نہیں۔ تو جو معقولیت ہے اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن یہ چیز بھی ایک خاص مدت تک ہی پرمیٹڈ ہے، جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا۔ بالغ ہو گیا تو اب یہ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، اب اس کو خود دیجیے کرنے کے لیے، وہ اپنا اچھا برا جو ہے وہ کرے گا، بلا وجہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو وہ خود کر سکتا ہے، یہ اپنا فائدے کے لیے کر رہا ہے، تو شبہے کا موقع نہیں دینا۔
शुबहे का मौका नहीं देना, गुंजाइश नहीं छोड़नी। जब वो खुद कैपेबल हो गया, लायक हो गया, उसको खुद अपनी किस्मत आजमाने दीजिए। और कुछ भी हो, इंसानी नफ्सियात है, जब अपनी चीज होती है तो ज्यादा फिक्रमंद होता है और मेहनत करता है, जब दूसरे की चीज होती है तो उतना फिक्रमंद नहीं होता, मेहनत नहीं करता। तो गरचे यतीम की सरपरस्ती कोई भी कर रहा हो, लेकिन वो उतनी तवज्जो नहीं देगा जितना जिसका माल है। वो अगर लायक है, बड़ा हो गया है, तो वो खुद मेहनत करेगा और ज्यादा तवज्जो से करेगा, ज्यादा फिक्रमंद होगा, उसको ज्यादा बेनिफिट हासिल होगा। इसलिए ये शर्त रखी गई। अब लोग अशुद्ध हो, लेकिन वरना लोग तो वजह जवाब निकाल लेते, चाहे वो बालिग हो गया है लेकिन है तो ना तजर्बाकार, और जो उसके चाचा हैं उन्होंने तो उससे ज्यादा जिंदगी पाई है और धंधा किया, वो तजर्बाकार हैं, वही करें तो ज्यादा कमा कर देंगे और फिर उसको अपने हाथ से लिए रहेंगे। इसकी गुंजाइश तो थी, लेकिन ये सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। नहीं, जब वो लायक हो गया तो उसको खुद करने दीजिए। जब खुद करेगा तो उसको समझ में भी आएगा कि आसान काम है कि मुश्किल काम है। ये भी समझ में आएगा कि हर एक को अपनी सलाहियत यूज करनी चाहिए। हर एक के लिए दुनिया में अल्लाह ताला ने मौका रखा है, वरना जिंदगी भर डिपेंड रहेगा। जैसे घरों और खानदानों में होता है ना, बड़े भाईजान इंतजाम संभाल रहे हैं तो वही जिंदगी भर का ठेका लिए रहे, बाकी लोग आजाद, कोई टेंशन नहीं, कोई जहमत नहीं। अब बाद में जब मसाइल उलझते हैं तो सारे भाई बैठ के झगड़ा करेंगे, गर्दन मारेंगे एक दूसरे की। अगर वही चीज पहले हो गई होती तकसीम करके सबके हवाले, तो ये नौबत नहीं आती। जिसकी किस्मत जहां ले जाती, जैसा होता होता। हाँ, बड़े मसाइल हैं जी। कुछ कह रहे हैं आप जी? हाँ, यहां भी है ना, तो कई जगह है कुरान में। हाँ, है, सूरह निसा में भी है। और उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है? वऔफुल कैला वल मीजान, और पूरा पूरा क्या करो? नापो और तौलो। कैल का मतलब होता है जो लिक्विड चीज होती है, नापी जाती, जैसे तेल है। पहले तो गैर लिक्विड भी नाप करके बिकती थी, है ना, एक पैमाना होता था, उससे भी नाप करके बेचते थे, चाहे वो किलो हो, चाहे आधा किलो, चाहे छोटाई सा हो। आज भी होता है, लेकिन असलन वो है लिक्विड के लिए। और मीजान क्या है? जो चीज तौली जाती है, वजन किया जाता है। आगे उसमें भी एक शर्त है, बिलकिस्त, इंसाफ के साथ। जब कह दिया गया कि पूरा पूरा तौलो और नापो, तो इंसाफ तो हो ही जाएगा, फिर बिलकिस्त की शर्त क्यों लगाई गई? यह है एक प्रैक्टिकल सवाल। बताइए, हमने पूरा दे दिया नाप करके, हमने पूरा दे दिया तौल करके, तो हमने तो हक अदा कर दिया। हाँ, मिलावट भी करते हैं तो देखने में तो पूरा पूरा लग रहा है, लेकिन मिलावट करके गोया हमने पूरा नहीं दिया, तो इंसाफ का हक अदा नहीं किया। लेकिन उसके अलावा भी होता है, मिलावट ना भी करें तो क्वालिटी चेंज करते हैं। बासमती खरीदने जाइए, कितनी वैरायटी होती है। गेहूं खरीदने जाइए, कितनी वैरायटी होती है। अब आपने पूछा कैसे किलो है, वो कहेंगे 100 रुपए। अब 100 रुपए वाला नंबर 1 है, लेकिन आपको अगर वो नंबर 2 उठा के दे दे, कह दे यही 100 रुपए है, तो दिया तो पूरा पूरा, लेकिन किस्त को का ख्याल नहीं किया। औफुल कैल हो गया, औफुल मीजान हो गया, 1 किलो दे दिया आपको, लेकिन जो क्वालिटी नंबर 1 की का रेट बताया था उसमें डंडी मार दिया, तो यह किस्त के खिलाफ हो गया।
جس کا بتایا تھا اسی کا دے. یا جیسے قصائی لوگ ہوتے ہیں نا, کیسے ہے گوشت, کہیں گے 300 روپے, اچھا 1 کلو تول دو, تو اب وہ گھما پھرا کر کے اس میں چربی بڑھائیں گے. حالانکہ وہ چربی کا ریٹ نہیں, اس میں گھما پھرا کر کے ہڈی والا پورشن زیادہ ڈالیں گے. حالانکہ اس کی ایک حد ہوتی ہے کہ اتنا ہونا چاہیے, اتنا ہونا چاہیے, ایک حد ہوتی ہے. لیکن جیسے پاؤ بکتا ہے نا, پاؤ, اس کا ویٹ طے ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اتنے ویٹ کا پاؤ بننا چاہیے اور اس کی قیمت اتنی ہوگی. اب وہ سستا کے نام پر اس کو بالکل ہاف کر دیتے, لیکن ریٹ ہاف نہیں کرتے. 1.5 روپے کا اگر 50 گرام کا بنا کے دینا ہے تو وہ 25 گرام کا 1 روپے کا بنا کے دیں گے. حالانکہ 25 گرام کا 75 پیسے ہی کا ہونا چاہیے نا. ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کے یہاں پاؤ سستا ہے, 1.5 روپے کے بجائے 1 ہی روپے دے رہا ہے, لیکن وہاں وہ بھی ڈنڈی مار رہا ہے, کس کے خلاف کر رہا ہے, کم ایکسٹرا کما لیتا ہے. تو یہ بیکری والے بھی یہ سب تماشا کرتے ہیں. جب آپ پتہ لگائیں گے نا تو پتہ نہیں کتنی مثالیں مل جائیں گی تمہیں. ہاں, یہ سب میں نے سمجھنے کے لیے بتایا. کریں گے کچھ تو اس کے لیے یہ قسط کی شرط لگی ہوئی ہے کہ دیکھنے میں پورا ہے, تولا بھی اور ناپا بھی, لیکن اس کی کوالٹی میں کیا کر دیا, جھول پیدا کر دیا, ڈنڈی مار دی. یہ بھی نہیں چلے گا. لا نکلف نفسا الا وسعها. اب یہ جو تولنے اور ناپنے کا مسئلہ ہے, اس میں کبھی کبھی باوجود کوشش کے 19-20 ہو سکتا ہے جس کا اندازہ نہیں ہو. اب سونے کی تول تو 1-1 گرام کے لحاظ سے ہوتی ہے, لیکن اگر آپ سبزی 1-1 گرام کے لحاظ سے تولنے جائیں گے نہیں تول پائیں گے. آم اور کیا کہتے ہیں تربوز 1-1 گرام کے لحاظ سے تولنے جائیں گے نہیں تول پائیں گے. تو اب یہ جو مائنر سا فرق ہو جاتا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قابل معافی ہے. ہاں, نہ چاہتے ہوئے ہے نا, پاسبلٹی نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی جان کو نہیں مکلف بناتے مگر اتنا ہی جتنا اس کی وسعت ہے. اب کہا کسی پہ نظر نہ ڈالو, لیکن اچانک نظر پڑ گئی یا ہم نے نہیں ڈالا وہی سامنے آ گئی تو پہلی نظر معاف کر دی, اس لیے کہ اس کی وسعت کے باہر تھا. لیکن دوبارہ وہ نظر ڈالا یہ اس کی وسعت میں ہے, اب اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو مجرم. ہاں ہاں ہاں, وہ چاہے دور سے دیکھے چاہے نزدیک سے دیکھے. ہاں ہاں, تو غلط ہے, تو وہ تو اب دوسری نظر ہوگی. جب پہلے آپ نے دیکھ لیا تو پہلی نظر سے وہی ہو گئی. چلیے, تو یہ ہے لا نکلف نفسا الا وسعها کا. آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, وَإِذَا قُلْتُمْ, یا کیا کچھ اور ہے یہاں پر پیش ہے, اور جب تم کہو تو انصاف کی بات کہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, چاہے وہ رشتے والے ہوں. دوسروں کے لیے انصاف کی بات کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی رشتہ دار ہے اور اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے, وہاں انصاف کی بات کہیں تو آپ بھی کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسائل جھیلنے پڑتے ہیں. اس وقت کہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن حق تو حق ہے. آپ اگر نہیں کہہ رہے ہیں تو الٹی بات کر رہے ہیں, یا تو ناحق کہیں گے یا چھپانے کے مجرم ہوں گے. جو بھی ہو وہ غلط ہے.
اس لیے یہاں خاص طور سے کہا گیا کہ جب تم کوئی بات کہو، خاص طور سے یہ بات ہے گواہی کے حوالے سے. کس حوالے سے؟ جب گواہی کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو عموماً جو قریب ہوتے ہیں انہیں کو گواہی دینی رہتی ہے، اور قریب تو رشتہ داری ہوتی ہے، اسی لیے وہ قربا کہلاتے ہیں. تو اب رشتہ دار ہیں، قریب ہیں، اور ان کے خلاف ہم نے کہہ دیا تو کل تو جھگڑا رہے گا روز کا روز. اس لیے لوگ حق بات کہنے سے بھاگتے ہیں. کہا جا رہا نہیں، ہر صورت میں حق ہی کہنا ہے. اگر حق نہیں کہو گے، ناحق کہو گے، یہ بھی جرم ہے اور یہ بھی حرام. ہمارے یہاں کوئی سمجھتا ہے اس کو کہ یہ حرام ہے؟ ہاں، یہ تو عمل کی بات ہو گئی، کہنے کی کوئی مثال لائیے نا. یہاں سے یہ اذا قلتم، جب تم کہو، اذا فعلتم یا اذا عملتم نہیں ہے کہ تم کرو. کرنے کی بات تو الگ، کہنے میں بھی یہ چیز مطلوب ہے کہ انصاف کی بات کہو. اسی لیے میں نے کہا کہ اصلاً یہ گواہی کے تناظر میں زیادہ ہے. ہاں 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 ہاں. چلیے تو وہ تو وعدہ نبھانا ہوا ہے نا. اور کوئی مثال؟ آئین جواں مردہ اب گوئی بے باقی. تو وہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے نا، آئین جواں مردہ حق گوئی بے باقی، وہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے ہے نا. پڑوسی رشتہ داروں کے سلسلے میں مثال دیجئے. ہاں، تب پتا چلے گا. ہاں، چلیے ایک ہوم ورک دیکھیں ڈھونڈ کے لا پاتے ہیں. بولیے نا، کسی واقعے کی مثال چاہیے، صحابی کی، صحابیات کی، انبیاء کی. اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ارے آپ محنت کیجئے، میں نے تو کہا کہ ہوم ورک رہے گا. ٹھیک ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اب اللہ سے عہد کیا ہے؟ ایک تو عہد الست ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، وہ بھی عہد ہے کہ اب ہم تیری ہی عبادت کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے. تو ان سب کو پورا ہونا چاہیے. اور اس سے ہٹ کر کے یہ بھی ہے کہ زندگی میں سارے احکامات تیرے جو آئیں گے اسی کی ہم پیروی کریں گے. اب اس میں ہم دائیں بائیں ماریں تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی عہد کو پورا کرنا نہیں ہے. ویسے ہی لوگوں سے جو ہم لوگ معاملات کرتے ہیں، ان معاملات میں کبھی کبھی اللہ کو بیچ میں لاتے ہیں. قسم کھا کے یہ کہتا ہوں، ہے نا، یہ ہو جائے گا، یہ کر دوں گا، آپ یقین رکھیے. اب یہاں بھی جو ہم نے قسم کھائی اللہ کی، تو گویا اللہ کو بیچ میں لے آئے.
اب اس اللہ کو بیچ میں لانے کی وجہ سے گویا ہم اس ایگریمنٹ کو پورا کرنے کے پابند ہو گئے اللہ کے حوالے کے ساتھ. اب وہاں قسم توڑ دیا تو یہ بھی اللہ کے عہد کو توڑنا ہو جائے گا. ویسے ہی ہم لوگ نظر مانتے ہیں للہ فی اللہ. اب آج تو مان لیا پریشان تھے تو کل ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا, وہ بھی عہد توڑنا ہے. تو آپ جب غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. کہا جا رہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, یہ وہ چیز ہے جس کی تمہیں وصیت کی اللہ نے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. اب آگے کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ, یہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں یہ سب مل کر کے ایک طریقہ زندگی, ایک راستہ بنتا ہے. ھذا صراطی, یہ میرا راستہ ہے. یعنی اس سب کو کرو گے تو گویا مجھ تک پہنچو گے, مجھ تک رسائی ہوگی, مجھے خوش کر سکو گے, میرے انعام کے حقدار بن سکو گے. دوسری بات اور خاص طور سے کہی جا رہی ہے مستقیماً, یہ میرا راستہ ہے سیدھا. سیدھا کا مطلب ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ صحیح نکلے گا. سیدھا کا مطلب نہیں کہ جیسے یہ لکیر سیدھی ہے ویسے لکیر سیدھی ہے. زندگی کے موڑ پہ تو پتہ نہیں دائیں بائیں ادھر ادھر کتنا گھومنا چکر لگانا پڑتا ہے, کتنا اپ ڈاؤن آتا ہے. یہ مطلب نہیں, مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ کسی کام کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طریقے میں چاہے اتار چڑھاؤ آئے لیکن نتیجہ ہمیشہ اچھا آئے گا. یہ اصل چیز ہے. جس طرح سیدھے راستے پہ جائیں تو اس کا نتیجہ گارنٹیڈ ہے کہ ہم منزل تک پہنچیں گے, لیکن ٹیڑھے میڑھے راستے سے جائیں تو خطرہ ہے کہ منزل تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. تو ویسے ہی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر اپنائیں تو گارنٹیڈ ہے کہ ہم کو اچھا نتیجہ ملے گا, اور اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ اپنا لیں تو کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا اچھا نتیجہ ملے گا. یہ اصل بات ہے مستقیماً کا مطلب. فَاتَّبِعُوهُ, پس اسی کی پیروی کرو, یعنی سیدھے راستے پہ چلو. جو طریقہ میں نے راستہ بتایا اس پہ چلو, کوئی اور راستہ مت اپناؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور تم راستوں کی پیروی نہ کرو. اس لیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سیدھا راستہ ایک ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اگل سے بغل سے کہیں سے کوئی راستہ نکالا جائے گا یا دور سے, وہ گویا چاہے دھاگے کے برابر یا ذرے کے برابر وہ ٹیڑھا ہوگا. اب یہ نوک ہے نا, اس سے یہ سیدھا راستہ گیا ہے. اب یہاں اس سیدھے راستے کے علاوہ بغل سے کچھ بھی نکالیں گے وہ ٹیڑھا ہو گیا, چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے, زیادہ نکالیں یا کم نکالیں لیکن ٹیڑھا ہوگا وہ, اور ٹیڑھا ہوگا تو خطرہ لامحالہ ہو جائے گا. اسی کو کہا گیا. اور یہ سیدھا راستہ اس یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک ہی بن سکتا ہے, لیکن ٹیڑھا راستہ دائیں سے بھی بن سکتا ہے بائیں سے بھی بن سکتا ہے. اسی کو کہا گیا کہ اللہ کا راستہ ایک ہی ہے, سیدھا ہے, اس کی پیروی کرو. اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ ایک نہیں کئی ایک ہو سکتے ہیں, اور کوئی راستہ ہو سب ٹیڑھا ہوگا, سب کا نتیجہ کچھ نہ کچھ بگڑا ہوا آئے گا, کسی کا کم کسی کا زیادہ. اس کی پیروی نہیں کرو, تم جوخم مول لوگے یا خطرہ مول لوگے یا نقصان اٹھاؤ گے. تو راستوں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, پس وہ کیا ہوگا, صحیح راستے سے تم کو الگ کر دے گا. کون الگ کر دے گا؟ یہ جو بہت سارے راستے ہیں ان میں سے کوئی راستہ بھی اپناؤ گے یہ تم کو جو سیدھا اور صحیح راستہ ہے اس سے الگ کر دے گا, اور اس سے الگ ہوئے تو گئے کھائی میں, گئے گڈھے میں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, یہ چیز بھی ہے جس کی اس نے تم کو وصیت کی تھی. اور وصیت کا معنی میں بتا چکا ہوں پہلے,
ताकीदन कोई हुक्म देना, सिर्फ हुक्म देना नहीं, अहमियत के साथ कोई बात कहना, बुढ़ापे में या मरते वक्त जो बात अहमियत के साथ कही जाती उसी को तो वसीयत कहते हैं। लाल लकुम तत्तकून, शायद कि तुम तकवा हासिल करो, डरो बचो। अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह मरता तो नहीं है, लेकिन अहमियत के साथ कोई बात को बता सकता है, इसलिए वहां मरने वाली बात नहीं होगी। हम लोग मरते खपते हैं तो आखिरी वक्त में हम बात बताते हैं, वरना छुपाए रखे रहते हैं। नहीं खबर होगी मेरे माँ बाप के पास कितना है, लेकिन जब वो आखिरी वक्त में खोलते हैं पता चलता अरे ये भी अब्बू अम्मी के पास है, ये भी है, इसमें भी मेरा हिस्सा होगा। हाँ हाँ हाँ, देखिए एक तो है सर्वधर्म संभव या वहदत अदियान का फलसफा, ये तो 100% गलत है, ये तो सिर्फ बहकाने के लिए है। अगर तमाम रास्ते एक ही मंजिल को लेके जाते हैं तो हर एक का नतीजा तो एक निकलना चाहिए ना, लेकिन हर एक का नतीजा तो एक नहीं निकलता। और अगर हर एक का नतीजा एक ही निकलता है तो उसके बजाय ये मान लेना चाहिए, मसलन मैं मुसलमान हूं, है ना, कोई गैर है, अगर वो कहता है कि हमारा दीन भी वहीं पहुंचाता है, मैं कहता हूं इस्लाम भी वहीं पहुंचाता है, तो अगर इस्लाम को मान करके ही चले तो नतीजा तो वही निकलने वाला है। कम से कम इतना तो हो जाएगा कि हमने जो अल्लाह ताला की तरफ से डरा दिया कि क़यामत के दिन भी गिरफ्त की जाओगे, उससे तो बच जाएगा। लेकिन अपने रास्ते पे जाए तो वहां तो क़यामत का तस्वुर ही नहीं है ना, वहां तो पुनर्जन्म का तस्वुर है, फिर उसे यहीं आना है भुगतने के लिए, फिर वहां तो माफी का सवाल ही नहीं है, सजा हर कीमत पे मिलना है। यहाँ तो कम से कम एक आसान राह खुली हुई, तौबा कर लो तो माफ हो जाएगा। तो ये एक अच्छा पहलू हुआ ना। तो अगर कामयाबी चाहिए ही तो उसको ये कबूल कर लेना चाहिए, जब ये है कि मंजिल वही है, वही नतीजा निकलेगा जो हम चाहते हैं, बल्कि उससे बेहतर नतीजा निकलने की गारंटी हम देते हैं। हाँ तो वो तो मैं कह रहा हूँ, हाँ वो नजरिया ही गलत है, सर्वधर्म संभव या वहदत अदियान का। उसूली बात ये है। अब कभी कभी आप जैसे लोग उछाल देंगे, आप कहते हैं कि कई तरीके जो हैं एक मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते, गलत है। तो ये जो बहुत सारे मसलकों में इख्तिलाफ है, तो वो भी तो पता नहीं कहां कहां पहुंचा देंगे, एक मंजिल तक तो नहीं पहुंचाएंगे, वो भी गलत होना चाहिए। अगर आप ये सवाल उछाल देंगे, इसका जवाब क्या है? मिसाल के तौर पर हमने एक रकात वित्र पढ़ी और आपने 3 रकात पढ़ी, हमने क्या कहते हैं आमीन बिल जहर किया, आपने आमीन बिल सिर किया, दो दो रास्ता हो गया। हाँ छोटी छोटी चीजों पर, लेकिन सवाल ये है कि हमने जोर से कहा, आपने आहिस्ते से कहा, तो ये तो 2 तरीका हो गया ना। हमने एक पढ़ा और आपने 3 पढ़ा, तो ये तो 2 तरीका हो गया। हाँ अगर आप ये मानते हैं कि दोनों सही है, दोनों हुजूर से साबित हैं, तो क्यों लान तान करते हैं दूसरों को? किसके पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते? हाँ 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 हाँ
ہاں ہاں ہاں۔ اللہ کے رسول نے جس وقت نہیں کیا رفع دین، اس وقت ترک سنت نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں؟ آخر وقت تک کیا چاہے پہلے کیا، سنت تو پہلے کیا وہ بھی ہے، بعد میں کیا وہ بھی ہے۔ جھگڑا تو یہی ہے نا کہ پہلے والے کو آپ کہہ رہے ہیں سنت نہیں ہے، بعد والے کو کہہ رہے ہیں سنت ہے۔ سنت تو دونوں ہے۔ نہیں کرنے کی حدیث بالکل حدیث ہے، آپ لوگ صرف غلط بیانی سے کام لیتے۔ سامنے بھی ہے۔ آپ ہاں، میں کہہ رہا ہوں آپ امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی کی بحث پڑھیے۔ بالکل یہ کہا ہے، لیکن امام حنیفہ نے بھی صحیح حدیث پیش کی اور امام اوزائی نے بھی پیش کی، دونوں نے پیش کی۔ اور صحیح حدیث سے یہ بھی مل رہا ہے کہ بعض مواقع پہ نہیں کیا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ صحیح حدیث سے یہ بھی مل رہا ہے۔ یہی بات امام حنیفہ نے امام اوزائی سے کہی، جہاں نہیں مل رہا ہو وہاں ٹھیک ہے۔ جیسے حوض میں پانی کتنا ہو یا حوض کتنا بڑا ہو، ہے نا، یا مائع کثیر اور مائع قلیل کس کو کہیں گے، اس کے بارے میں متعین حدیث نہیں ہے، تو اس میں حنفی لوگ سلنڈر کر جاتے ہیں نا۔ یہ دہ درجہ جو چلاتے ہیں یہ متعین حدیث میں نہیں ہے، یہ قیاسی بات ہے حنفیوں کی۔ ہاں 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 ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس قرآن کی ایک آیت اور اللہ کے رسول کا ایک فرمان، بظاہر دونوں ٹکرا رہا ہے۔ ہے نا، میں نے کیا کہا، قرآن کی آیت یہی ہے نا، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ اب ہم کوئی پڑھ رہا ہے، چاہے امام پڑھ رہا ہے چاہے کوئی پڑھ رہا، ہم سن رہے ہیں تو ہم نے تو عمل درآمد کر لیا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ باقی چیزیں پڑھو چاہے نہیں پڑھو، سورہ فاتحہ کم سے کم پڑھو۔ ان دونوں میں بظاہر ٹکراؤ ہو رہا ہے نا، بظاہر ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ تو اب اس بظاہر ٹکراؤ میں اگر ہم کو ترجیح دینی ہے تو کس کو ترجیح دیں گے؟ ایک طرف قرآن کی آیت اور دوسری طرف حدیث کے الفاظ، کس کو ترجیح دیں گے؟ اللہ اور رسول کے اسٹیٹمنٹ میں اگر کہیں ٹکراؤ بظاہر نظر آتا ہے تو ترجیح کس کو دیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہاں ہاں، اس میں کون ہے، اس میں تو سب پڑھتے ہیں۔ حنفی مسلک بھی ہے کہ پڑھا جائے گا، بالکل پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کا الزام ہے کہ نہیں غلط بات ہے، یہ آپ کا الزام ہے، پڑھتے ہیں، ہاں سب پڑھتے ہیں، امام بھی پڑھتے ہیں، مقتدی بھی پڑھتے ہیں۔ ارے وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے، حنفی مسلک یہ نہیں۔ وہ دیکھیے وہ ایک الگ غلطی ہے، وہ ایک الگ غلطی ہے کہ پوری پڑھی کہ آدھی پڑھی، ہے نا، وہ ایک الگ غلطی ہے۔ جو غلطی ہے وہ غلط ہے کہ پڑھنا چاہیے پورا، اتنا پڑھنا چاہیے جتنا کہ مطالبہ ہے، کم پڑھ رہے ہیں تو وہ تو غلط ہے۔
نہیں 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 نہیں، وہ ایک اور منطق ہے۔ منطق یہ ہے کہ آپ جب بولتے ہیں اس میں جتنی انرجی جاتی ہے، آپ چپ رہیں اس میں انرجی نہیں جاتی۔ تو جب قراءت زور سے کی جاتی ہے اس میں ٹائم اور انرجی زیادہ جاتی ہے، اور اسی کو اگر خاموشی سے پڑھیں تو اس میں ٹائم اور انرجی کم جائے گی، اس میں کم وقت لگے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ادائیگی اگر نہیں کی ہے وہ جرم ہے، میں نے تو کہا نا، لیکن اگر ادائیگی کی ہے کم وقت میں تو ہم کون ہیں جو مجرم کہہ دیں، صرف اس لیے کہ اتنا وقت نہیں لگ رہا ہے۔ اصل چیز تو یہ کہ ادائیگی ہو نا۔ وہ مجھے سب معلوم ہے، اکثر یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ سب قیاس ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اصول کی بنیاد پر کسی کو صحیح یا غلط کہیے، اصل چیز یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ چلیے ہم لوگ یہاں پڑھ رہے تھے، ہے نا، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے کیا کیا، موسیٰ کو کتاب دی۔ کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا دیا گیا تھا؟ توریت۔ تماماً علی الذی احسن، مکمل طور پر اس پر جو اچھا کرے، یعنی توریت میں بھی جو احکامات تھے وہ اپنی ضرورت میں کافی تھے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اس میں آدھا ادھورے احکامات نہیں تھے، آدھا ادھورا عیسائیوں کے پاس تھا، اسی لیے ان کو پابند بنایا گیا تھا کہ توریت کی پیروی کرو۔ دوسری چیز کیا کہی گئی، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے۔ ہر چیز کی تفصیل کا مطلب ہے کہ جتنی انسان کو اس دنیا میں ضرورت پڑ سکتی ہے ہر پہلو پر اس میں رہنمائی ہے، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا گیا، کوئی چیز چھوٹی نہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ کیا ہے، ہدایت نامہ ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس ہدایت نامہ پہ عمل درآمد کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پہ ایمان رکھتے۔ یعنی یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، لیکن پھر بھی اس سے غافل ہیں۔ کیا ہے؟ اس سے غافل ہیں، اس کا مطلب وہ مجرم ہیں۔ اللہ نے ساری سہولیات وہاں پہنچا دی، پھر بھی اس کی قدردانی نہیں کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں، قیامت میں حاضر ہو کر کے حساب و کتاب کا خیال نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب ہم نے کر دیا تو شاید وہ میری ملاقات پر واقعی ایمان رکھتے تو اس کا پاس و لحاظ رکھتے، اور واقعی ایمان نہیں ہے، کمزور ہیں یا غافل ہیں، اسی لیے اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، یعنی پچھلی کتاب میں تو تم نے بڑی خرافات کر لی، منمانی کر لی، اب یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہے، انزلناہ، جسے میں نے نازل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ محمد کی ایجاد ہے یا محمد نے گڑھا ہے۔ مبارکن، بابرکت ہے، اگر اس کی ہدایات عمل کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اب پچھلا بھول جاؤ جو بگڑا ہوا ہے، وہ خراب ہو گیا ہے، اب اس کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر نہیں پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاوضہ کرے گا، پیروی کرو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا، لعلکم ترحمون، تو شاید تم پر رحم کیا جائے گا۔ جہاں پر جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وہاں بھی یہ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن سے تعلق جڑے گا، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، اس کا بہترین نتیجہ نکلے گا تو اللہ کی ہم پر عنایت ہوگی، اسی کو کہا گیا کہ رحم ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اب آگے انہوں نے ان کو جو کتاب دی گئی تھی اس کے بارے میں جو ایک غلط رویہ اپنایا، اس پر گرفت کی گئی ہے۔ کیا گرفت ہے؟ ان تقولو، یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو
तो तुम कह सकते हो, है ना, इन्नमा उन्जिलल किताब, कि किताब तो नाजिल की गई थी अला ताइफतैन, दो ग्रोहों पर। किताब यहूदियों को भी दी गई, किताब ईसाइयों को भी दी गई, दोनों को नाजिल की गई, दोनों के पास किताब है। इस किताब की क्या जरूरत? मिन क़ब्लिना, हमसे पहले, यानी जिस वक्त अल्लाह के रसूल पे कुरान नाजिल हो रहा था, आप पेश कर रहे थे, उस वक्त जो लोग मौजूद थे, उनसे पहले जो लोग मौजूद थे, उनके जमाने में वो किताब नाजिल हुई थी। व इन कुन्ना अन दरासतहिम लगाफिलीन, बेशक हम क्या हैं, उसके पढ़ने लिखने से गाफिल। ये कमजोरी है, हम न पढ़ते हैं, न अपने लोगों को पढ़ाते हैं, छुपा के रखे हुए हैं, और सिर्फ अहबार रहबान या उलमा की इजारादारी, जैसे आज भी इजारादारी बना दी, सिर्फ उलमा समझ सकते हैं कुरान, आम लोग नहीं समझ सकते। समझ जाएंगे तो वही तो बीमारी है वो, कि उनके उलमा समझ सकते थे, वही बताएंगे क्या लिखा है, तो आपको फॉलो करना है। हाँ, तो उसी के हवाले से ये कहा जा रहा है। उसके बाद दूसरी बात क्या कही जा रही है, अन तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताब, तुम ये भी कह सकते हो कि जैसे पहले हमारे पास किताब नाजिल की गई, ये किताब भी हमारे पास नाजिल होनी चाहिए थी। हमको तो तजर्बा था, हमारे पास ऑलरेडी किताब थी, ये भी नाजिल होती तो हम उसको ज्यादा समझ सकते थे और ज्यादा अमल दरामद कर सकते थे। उसी का लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम उनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता होते। पिछली किताब और ये किताब डबल डबल हो जाती ना, है? तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, ये किताब तो तुम्हारे पास आ गई है ना, व हुदन व रहमा, ये हिदायतनामा भी है और रहमत का जरिया भी है। फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, अब याद रखो, उससे बढ़ करके कोई जालिम नहीं है जो मेरी इन आयात को झुठलाए, इसलिए कि पहले भी तुमने शरारत करके चेंज किया है, और आज भी अगर इसको रद्द करोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा, तुम सबसे बड़े जालिम करार पाओगे अमली एतबार से। हाँ, वह सदफ अनहा, और क्या किया, कौन ज्यादा जालिम होगा उससे जिसने हमारी आयत को झुठलाया। एक है झुठलाना, वह सदफ अनहा, और उससे किनारा कश हुआ, अलग हो गया, उसको इख्तियार नहीं किया। एक स्टेज है झुठलाना, और एक स्टेज ये है कि झुठलाने के अलावा उस पर अमल दरामद से ही इनकार कर देना। सदफ अनहा, इस स्टेज में अपने लोग भी शामिल हो जाते हैं। झुठलाते तो नहीं है, कहते हैं अल्लाह की किताब है, लेकिन उसमें जो हिदायत और अहकामात हैं उससे किनारा कश हो जाते हैं। कहा गया सूद मत खाओ, सूद खाएंगे, कितने मुसलमान खाते हैं? हाँ, कहा गया शराब मत पियो, नशा मत करो, कितने लोग शराब खोरी करते हैं। तो ये है सदफाना, झुठला नहीं रहे लेकिन अमली तौर पर किनारा कश हो गए। सदफाना का मतलब ये है, क्या कह रहा है अल्लाह ताला, सनजिज़िल लज़ीना यज़दिफ़ूना अन आयातिना सुअल अज़ाब बिमा कानू यज़दिफ़ून, अन करीब हम उन लोगों को जो हमारी आयात से किनारा कश हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनको बुरा अजाब देंगे उसके बदले जो उन्होंने किनारा कशी अख्तियार की। असल में है क्या कि एक चीज मानने का दावा करें और उसके खिलाफ करें, ये बड़ा धोखा है, ये बड़ा फरेब है, ये मुनाफकत है कि सामने से कुछ जाहिर कर रहे हैं और पीछे कुछ कर रहे हैं। इसीलिए निफाक को संगीन जुर्म करार दिया गया है और उसकी सजा सख्त बताई गई। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकीन कहाँ होंगे? जहन्नम के सबसे निचली सतह पे, गोया उनको ज्यादा सख्त सजा दी जाएगी। ये मुनाफिकत का तर्ज अमल है। दावा तो कर रहे हैं कि हाँ अल्लाह की आयत है, लेकिन अमलन किनारे है। वो कहते तो थे कि तौरेत अल्लाह की किताब है, ये थोड़ा कहते थे नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे अहकामात के अमल दरामद नहीं करते थे। उनके यहाँ तो था कि कोई ज़िना करे तो उसके साथ उसको संसार किया जाएगा, उनकी तौरेत में भी था।
لیکن کنارے ان کے توریت میں ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن سارے عیسائی توریت کو اپنا مذہبی کتاب ماننے کے باوجود بپتسمہ کرتے ہیں شراب سے، اور ان کے تیوہار میں شراب لازمی ہوتا ہے، ہر پروگرام میں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو کنارہ کشی ہے یہ گویا ایک طرح سے بڑا دھوکہ ہے، اسی لیے یہ بڑا جرم بن گیا، اس کی سزا بڑی قرار دی گئی۔ تو حضور کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے اصلاً وہ مخاطب ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات پہ مطمئن ہو کہ پچھلی کتاب تمہارے پاس ہے، اور عملی بات یہ ہے کہ مانتے بھی ہو لیکن عمل درآمد نہیں کرتے، تو کیا صرف ماننا کافی ہو جائے گا؟ عمل درآمد نہیں کر رہے اس لیے تم کو گویا دھوکے باز ہو اور تم کو سخت سزا دی جائے گی۔ صحیح بات یہ ہے کہ آج جو چیز تم کو دی جا رہی ہے فائنل شیپ میں، اسے اپنا لو تبھی خیر ہے۔ بالکل ہے، اس امت میں یہ امت بھی مجرم ہے، بخشی نہیں جائے گی۔ قرآن میں جو نقل ہوا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو بجائے اللہ کے رسول سفارش کریں، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، شفاعت کریں، شکایت کریں گے، ہاں اور شکایت کریں گے۔ اب رسول نے اگر شکایت کر دی تو کتنی فضیلت ہوگی، اور شکایت کے بعد رسول شفاعت کرے گا، پھر کیا انجام ہوگا؟ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا، ہاں اللہ کے رسول نے پہلے ہی وارننگ دے دی ہے۔ کیا وارننگ دی ہے معلوم ہے؟ اکثر منافقی هذه الامت قراؤہم، ترجمہ کیجئے، میری امت کے منافقین کی اکثریت کیا ہوگی؟ قراؤہم، ظاہری طور پہ قرآن پڑھنے والی، قاری کی جمع قرہ ہے، قرآن پڑھنے والے، یعنی عمل نہیں ہوگا، صرف پڑھیں گے، عمل نہیں ہوگا۔ منافق اسی کو کہتے ہیں نا۔ تو اس امت کے جتنے منافق ہیں، ایسا نہیں کہ وہ جاہل ہوں گے، وہ سمجھ نہیں رہے ہوں گے، وہ سب سمجھ رہے ہوں گے اور جان رہے ہوں گے، جانتے بوجھتے اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے۔ اب جانتے بوجھتے کوئی عمل درآمد نہیں کرے تو بڑا مجرم ہے، جاہل ہے تو ایک درجے میں معاف ہے، غلطی سے ہو گیا بھول گیا تو ایک درجے میں معاف ہے، لیکن جانتے بوجھتے قراؤہم کا مطلب وہ قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے لیکن اس کے عمل سے غافل ہوں گے۔ وہ تو عام بات ہے، سارے انسان، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اکثر منافقین کیا ہوں گے؟ قرہ ہوں گے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے عالم تو بڑے درجے والے ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن نفاق نہیں ہوگا تب۔ اگر نفاق ان کے اندر پایا جائے گا تو وہ اسی طرح وہ اتنے بدترین سزا سے دو چار ہوں گے۔ ہاں 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 ہو جائیں گے، ہاں 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 اصل میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عیب چھپا رہے، یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے نا، کون چاہتا ہے کہ میرا عیب لوگ جان جائیں؟ ٹھیک ہے، لیکن اپنے عیبوں کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، تو ان کو خود ہی اپنے عیب پہ پردہ پوشی کرنی چاہیے، لیکن وہ اگر
गलत हरकत कर रहे हैं तो उन लोगों को मौका दे रहे हैं, लोगों को मौका दे रहे हैं। हाँ तो नाराज हुआ करें, उससे फर्क क्या पड़ता है? कितने उलमा से हज्जाज बिन यूसुफ नाराज हुआ, कितने उलमा से नाराज हुआ, कितने को मरवाया, तो क्या उलमा रुक गए? हाँ हाँ नहीं, असल में है ये कि आप गलती पे बिल्कुल नहीं है, है ना, आपको रोकना चाहिए। अरे उनको सिर्फ इतना समझा दीजिए, वो हो जाए नाराज, उनसे सिर्फ एक सवाल कर दीजिए, आप नमाज पढ़ा रहे हैं और आपने गलत आयत पढ़ दी तो मैं टोकूं कि नहीं? मुझे ये हक है या नहीं? शरीयत ने ये जिम्मेदारी हर मुसलमान पे डाली है या नहीं? सिर्फ ये सवाल कीजिए, देखिए जवाब दे पाते हैं क्या? नहीं, वो मैं समझ गया, आप ये सवाल कीजिए बिल्कुल वैसा ही जैसे नमाज में आप अगर गलत आयत पढ़ रहे हैं या कोई गलती कर रहे हैं तो उस पर टोकना सारे मुसल्लियान पे लाजिम है या नहीं? जो समझ रहा है कि गलत कर रहे हैं वो टोक दे, है? तो जब वहां टोक सकता है तो आप अगर आयत गलत पढ़ रहे हैं या आयत का तर्जुमा गलत बता रहे हैं या आयत की तशरीह गलत कर रहे हैं, उस पर टोकना भी हर एक का हक है। या तो आप साबित कीजिए कि मेरा टोकना गलत है, या फिर आप अपनी गलती से रुजू कीजिए। जैसे इमाम गलती कर रहा होता है, हम टोकते हैं, वो रुजू करता है, वो तस्हीह करता है, सजदे सौ करता है। कभी नहीं करता तो बाद में बताना उसकी जिम्मेदारी की बताए कि क्यों नहीं किया है। लोगों की समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो उसको नमाज दोहरानी है। सिर्फ यही मिसाल दीजिए ना, नहीं बोलती बंद हो जाए तो फिर कहिएगा। वो मसनद छीने चाहे कुछ भी हो। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अनभक्त हो चाहे कोई हो, कोई किसी की परवाह नहीं करता। अगर हक है तो हमने नहीं पढ़ा, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो से ज्यादा जलील कद्र साहबी अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो थे, लेकिन कितने मामलात में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो की मुखालफत की, कितने मामलात में की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो इतने दबंग थे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हो ने 100 से ज्यादा मसाइल में उनकी मुखालफत की, उससे अलग राय रखते थे, 100 से ज्यादा। बाज़ाब्ता इसमें किताब है इब्ने क़य्यिम की। मोहब्बत भी इतनी ही थी, अपना इख्तिलाफ बता देते थे, बहस करते थे, और मौका आता था तो अपनी बात अमल दरामद भी करते थे, लेकिन जबरदस्ती मनवाते नहीं थे। देखिए मैंने कहा ना, हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने जब वजीफा तय करना शुरू किया सबका, तो मुहाजिर और अंसार दोनों का बराबर तय किया, 300 दिरहम। तारीखी वाकया सुना रहा हूं। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि ये सही नहीं, मुहाजिरीन ज्यादा हकदार हैं, वो पहले ईमान लाए, उन्होंने ज्यादा कुर्बानियां दी, और अंसार बाद में ईमान लाए, उनकी कुर्बानियां कम है, तो वज़ाइफ में फर्क होना चाहिए, मुहाजिरीन को ज्यादा मिलना चाहिए, अंसार को कम मिलना चाहिए। और कुरान से दलील भी पेश की, एक आयत है ना कि जो लोग पहले ईमान लाए हैं और कुर्बानियां दी हैं वो उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जो बाद में ईमान लाए हैं, वो आयत भी पेश की। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि देखिए, जिसने कुर्बानी पेश की है वो अल्लाह के लिए पेश की है, उसका बदला अल्लाह देगा, मैं बदला देने के लिए नहीं मुतय्यन किया गया हूं। ये वजीफा बदला नहीं है, ये वजीफा असलन गुजर बसर के लिए एक इंतजाम है। अब गुजर बसर की जरूरत एक मुहाजिर को भी है, एक अंसार को भी है, तो मैं दोनों को बराबर दूंगा, उसमें कोई तफरीक नहीं करूंगा। ये उनकी दलील थी। अब इख्तिलाफ